کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں ایک ایسا درخت ہے جسے یہودی آج بھی لاکھوں کی تعداد میں لگا رہے ہیں؟ یہ کوئی عام درخت نہیں، یہ وہی گرگد کا درخت ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیوں پہلے خبر دی تھی کہ قیامت سے پہلے یہ یہودیوں کی آخری پناہ گاہ ہوگا۔ سوچئے، جب باقی درخت اور پتھر یہودی کو پکڑوا دیں گے تو آخر یہی ایک درخت کیوں ان کا ساتھ دے گا؟ اور یہودی آج ہی اس کو بچاؤ کا ذریعہ کیوں بنا رہے ہیں؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے گرگد کے درخت کی پوری کہانی، ایک حقیقت، ایک پیشن گوئی اور ایک آنے والی جنگ کا راز جو شاید آپ کی روح کو ہلا کر رکھ دے۔ صدیوں سے بنی اسرائیل اور مسلمانوں کی کہانی ایک طویل کشمکش میں لپٹی ہوئی ہے۔ قرآن نے بار بار یہودیوں کے کردار، ان کی سازشوں اور ان کے رویے کا ذکر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو صاف الفاظ میں بتایا کہ ایک وقت آئے گا جب مسلمان اور یہودیوں کے درمیان ایک آخری اور فیصلہ کن جنگ ہوگی۔ اس جنگ میں ہر چیز حتیٰ کہ درخت اور پتھر بھی گواہی دیں گے۔ صرف ایک درخت ہوگا جو یہودیوں کو چھپائے گا اور وہ درخت ہے گرگد کا۔ یہ پیش گوئی صرف ایک کہانی نہیں بلکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ آج جب ہم اسرائیل کی زمین پر دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ وہاں ہزاروں لاکھوں گرگد کے درخت لگائے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہودی جانتے ہیں کہ یہ درخت ان کی آخری پناہ گاہ ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں سے نہ لڑیں۔ مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپے گا اور وہ پتھر یا درخت کہے گا، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے، آؤ اور اسے قتل کرو، سوائے گرگد کے درخت کے، کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ یہ حدیث آنے والے وقت کا نقشہ ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل میں باقاعدہ پروجیکٹس کے تحت لاکھوں گرگد کے درخت لگائے گئے ہیں۔ آج جب آپ اسرائیل کی زمین پر جاتے ہیں یا سیٹلائٹ میپ دیکھتے ہیں تو حیرت انگیز طور پر یہودی آبادیوں کے اطراف خاص طور پر گرگد کے جنگلات لگائے گئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق صرف اسرائیل ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے یہودی ادارے چندہ جمع کرتے ہیں تاکہ فلسطین کی زمین پر گرگد کے درخت لگائے جا سکیں۔ یہ صرف ایک شجرکاری مہم نہیں، یہ دراصل ایک ایمان پر مبنی خوف ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ جس بات کی خبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے وہ حرف بحرف پوری ہوگی، اس لیے وہ اپنے لیے زمینی پناہ گاہیں بنا رہے ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر دشمن اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر اتنا یقین رکھتا ہے کہ لاکھوں گرگد کے درخت لگا رہا ہے تو ہم مسلمان کیوں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو بھول جاتے ہیں؟ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ایک دن مسلمانوں کو یہودیوں سے لڑنا ہوگا اور یہ جنگ فیصلہ کن ہوگی، لیکن کیا ہم اس وقت کے لیے تیار ہیں؟ آج فلسطین کے بچے پتھروں سے مزاحمت کر رہے ہیں، آج غزہ میں مسلمان بھوک اور پیاس کے باوجود صبر کے پہاڑ ہیں۔ یہ سب اس حدیث کا ابتدائی عکس ہے۔ ایک دن یہی قربانیاں امت کو اس جنگ کے لیے تیار کریں گی۔ گرگد کے درخت کا قصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دشمن اپنی آخری پناہ گاہ بھی تیار کر رہا ہے، لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کی قدرت سے وہ درخت بھی انہیں بچا نہیں پائے گا۔ مسلمان جب ایمان، اتحاد اور اخلاق کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو زمین و آسمان بھی ان کے مددگار ہوں گے۔ یہ کہانی ہمیں آج بھی جھنجھوڑتی ہے کہ کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہم اپنی اولاد کو قرآن و سنت کی تعلیم دے رہے ہیں؟ کیا ہم ایک ایسی نسل تیار کر رہے ہیں جو کل گرگد کے درخت کے نیچے چھپے دشمن کو بھی پہچان سکے؟ ناظرین، یہ گرگد کے درخت کی اصل حقیقت ہے، ایک درخت جو یہودیوں کی آخری پناہ گاہ بنے گا۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ دشمن بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کو مانتا ہے۔ اگر دشمن اپنے ایمان پر عمل کر رہا ہے تو کیا ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنا کر اس دن کے لیے تیار ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور لکھیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید ایسی تاریخی اور اسلامی حقیقت پر مبنی کہانیاں سنیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔